عزیز طلباء آداب، آپ سب کا فاصلاتی نظام تعلیم اتراکھنڈ اوپن یونیورسٹی کے تعلیمی پروگرام میں خیر مقدم ہے۔ میں شہپر شریف شعبہ اردو سے آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوشحال زندگی گزار رہے ہوں گے۔ اتراکھنڈ اوپن یونیورسٹی کے اس تعلیمی پروگرام کے ذریعے معاشرتی مسائل پر توجہ دینے کے ساتھ ساتھ طلباء کے لیے ایسے مفید پروگرام فراہم کیے جاتے ہیں جو ان کی علمی سطح میں اضافہ کر سکیں اور طلباء اپنے نام کے ساتھ ساتھ اتراکھنڈ اوپن یونیورسٹی کا نام بھی روشن کر سکیں۔ ہنسنا اور ہنسانا انسان کی فطرت ہے۔ انسان دوسروں کو ہنسانے اور خود ہنسنے کے مختلف بہانے تلاش کرتا ہے۔ اسی ضرورت کے تحت ہنسنے اور ہنسانے کے نت نئے طریقے ایجاد ہوئے۔ ادب کے ذریعے ہنسانے کے فن کو مزاح کہا جاتا ہے۔ مہذب سماج میں پھکڑ پن اور بھونڈی ہنسی کو پسند نہیں کیا جاتا، اس لیے مزاح نگاروں نے ظریفانہ ادب میں مسلسل نفاست پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اعلیٰ درجے کا مزاح قاری کو مسکرانے پر مجبور کر دیتا ہے اور اس کے ذہن و دل کو فرحت عطا کرتا ہے۔ اس کے برعکس طنز میں تلخی، تیزی اور نشتریت ہوتی ہے۔ طنز با مقصد ہوتا ہے اور اصلاح اس کا مدعا ہوتا ہے۔ اردو کی بیشتر تخلیقات طنزیہ و مزاحیہ ہیں، کیونکہ طنز کے بغیر مزاح کو اور مزاح کے بغیر طنز کو نامکمل خیال کیا جاتا ہے۔ طنز کے بغیر خالص مزاح تو خوشگوار ہو سکتا ہے، مگر طنز میں مزاح نہ ہو تو قاری یا سامع کو تلخی کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا۔ عزیز طلباء، آج کے اس پروگرام کے تحت اردو کے معروف طنز و مزاح نگاروں پر شروع کی گئی سیریز کی تیسری قسط میں ہم سید سجاد حیدر یلدرم پر تفصیل سے گفتگو کریں گے، تو آئیے ویڈیو کی باقاعدہ شروعات کرتے ہیں۔ سید سجاد حیدر یلدرم 1888 عیسوی میں ضلع بجنور کے قصبے نہٹور میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے طالب علمی کے زمانے میں ترکی زبان میں کافی مہارت حاصل کر لی تھی۔ سجاد حیدر یلدرم پہلے ایسے ادیب ہیں جنہوں نے ترکی زبان کی نگارشات کا اردو میں ترجمہ کیا۔ سجاد حیدر یلدرم نے ترکی کی طرز معاشرت اور حسن ادا کو اردو دنیا میں مانوس کرانے کے لیے اردو کی بہت سی ترکیبوں میں اجتہاد بھی کیا ہے، جو اردو ادب کے لیے کسی گراں قدر اضافے سے کم نہیں۔ ان کی نثر رنگین اور معنی خیز ہوتی ہے، جس میں طنز و مزاح کی زیریں لہروں کو بھی محسوس کیا جا سکتا ہے۔ سجاد حیدر یلدرم نے ترکی زبان کی جن ناولوں، کہانیوں اور ڈراموں کا اردو میں ترجمہ کیا ہے، ان کے نام زہرہ، ثالث بالخیر، جنگ و جدل، مطلوب حسینہ، آصیب الفت، حکایات و احساسات اور جلال الدین خوارزم شاہ ہیں۔ سجاد حیدر یلدرم نے فارسی زبان کی ایک تخلیق کا ترجمہ ہما خانم کے نام سے کیا ہے۔ یلدرم نے ان تراجم کے ذریعے اردو کے قارئین کو ایک نئے رنگ و آہنگ سے روشناس کرایا ہے۔ سجاد حیدر یلدرم کے افسانوں کے مجموعے کا نام خیالستان ہے۔ وہ ادب لطیف کے نمائندہ قلمکار ہیں، لیکن ان کا رومان روزمرہ کی زندگی کے درمیان ہی کا رومان ہے۔ ان کے کردار بھی ہمارے ہی ارد گرد کے ہیں، جن سے مل کر اجنبیت کا احساس نہیں ہوتا۔ سجاد حیدر یلدرم کا مزاج نہایت لطیف اور سلجھا ہوا ہے۔ زبان و بیان پر عبور حاصل ہونے اور ترکی کے رومانی ادب سے واقفیت ہونے کے باعث سجاد حیدر یلدرم کی تحریروں میں دلکشی اور شگفتگی پائی جاتی ہے۔ سجاد حیدر یلدرم نہ تو ہنسوڑ ہیں، نہ مضحکہ خیز بات کرتے ہیں اور نہ بات بات سے لطیفے پیدا کرنے کے قائل ہیں۔ اس کے برعکس وہ مسکراہٹ، ہلکی ہنسی اور تبسم زیر لب کو ترجیح دیتے ہیں۔ سجاد حیدر یلدرم اپنی تحریروں کے ذریعے رومانی ماحول کی عکاسی بڑے سلیقے سے کرتے ہیں۔ البتہ کہیں کہیں وہ ہنسی کے ایسے نقوش ابھارتے ہیں
کہ قارئین بے اختیار ان کے ہم نوا ہو کر ہنسنے لگتے ہیں۔ سجاد حیدر یلدرم نے چڑیا چڑے کی کہانی میں نہ صرف نہایت خوبصورت فضا پیدا کی ہے بلکہ ایک قسم کے میٹھے میٹھے طنز سے بھی کام لیا ہے۔ ان کا شگفتہ مزاح نرمی کے باعث نشتریت کی سطح تک تو نہیں پہنچتا لیکن قارئین کو اس کی نکیلی اور دھاردار کیفیت کا احساس ضرور ہو جاتا ہے۔ بطور مثال پیش ہے چڑیا چڑے کی کہانی سے ماخوذ یہ اقتباس: اور انسان تو چلے گئے، بس ایک انسان چڑا اور ایک انسان چڑیا، تمہاری زبان میں میاں بی بی رہ گئے۔ اب انہوں نے دانا بدلی شروع کر دی اور پھر وہی پیار محبت کی باتیں ہونے لگیں۔ پہلے مجھے خیال ہوا تھا کہ شاید انہوں نے مجھے دیکھا نہیں، اس لیے اڑ کر اور پھڑپھڑا کے ان کے قریب میز پر جا بیٹھا، پھر کرسی پر جا بیٹھا، وہاں سے اڑ کر دیوار میں جو تصویر لگی ہوئی تھی اس کے چوکھٹے پر جا بیٹھا، تب بھی اپنے کام سے کام۔ آخر میں نے زور سے چلانا شروع کیا، میں یہاں ہوں، میں یہاں ہوں، چوں چوں، مگر بے حیائی دیکھیے، مجھے دیکھ کر دونوں نے ہنسنا شروع کر دیا۔ سجاد حیدر یلدرم کا نمائندہ انشائیہ مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ ایک مغربی مضمون کا چربا ہونے کے باوجود ہماری موجودہ زندگی اور طرز معاشرت کا بہترین عکاس ہے۔ اس میں طنز کی آمد اس قدر فطری اور بے محابہ ہے کہ بالکل تباضاد معلوم ہوتا ہے۔ انہوں نے اس انشائیے میں نہایت دلکش اور خوبصورت پیرائے میں ایسے لوگوں پر طنز کیا ہے جو دوسروں کی مصروفیات، معمولات اور افراد طبع کا لحاظ کیے بغیر اپنی سہولت کے مطابق ان کے معمولات میں دخل انداز ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ بظاہر دوست اور ہمدرد ہوتے ہیں اور اپنائیت کا جذبہ بھی پیش کرتے ہیں، لیکن اس اپنائیت سے نہ صرف دوست کا نقصان ہوتا ہے اور اس کے کام میں خلل پڑتا ہے بلکہ اس کا وقار بھی مجروح ہوتا ہے۔ انہوں نے انشائیہ مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ میں نہایت شگفتہ اور مزاحیہ انداز میں نفسیات انسانی کی باریکیوں کو کہیں اختصار اور کہیں تفصیل سے بیان کیا ہے۔ بطور مثال پیش ہے ان کے انشائیہ مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ کا یہ اقتباس جس کے ذریعے انہوں نے بے کسی کا رونے والے فقیر سے اپنا موازنہ اس طرح کیا ہے: میں دوستوں کو برا نہیں کہتا، میں جانتا ہوں کہ وہ مجھے خوش کرنے کے لیے میرے پاس آتے اور میرے خیر طلب ہیں، مگر عملی نتیجہ یہ ہے کہ احباب کا ارادہ ہوتا ہے مجھے فائدہ پہنچانے کا اور ہو جاتا ہے مجھے نقصان، چاہے مجھ پر نفریں کی جائیں، مگر میں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ آج تک میرے سامنے کوئی یہ ثابت نہ کر سکا کہ احباب کا ایک جمع غفیر رکھنے اور شناسائی کے دائرے کو وسیع کرنے سے کیا فائدہ ہے۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر دنیا میں کچھ کام کرنا ہے اور باتوں ہی میں عمر نہیں گزارنی ہے تو بعض نہایت عزیز دوستوں کو چھوڑنا پڑے گا، چاہے اس سے میرے دل پر کیسا ہی صدمہ ہو۔ سجاد حیدر یلدرم نے اپنے ایک مضمون حکایت لیلی مجنوں میں لیلی مجنوں کے روایتی عشق کو دور جدید کے بدلے ہوئے سماجی ماحول میں پیش کر کے اس کی ناہمواریوں کو بڑی فنکارانہ مہارت سے طنز کا نشانہ بنایا ہے۔ دوسرے مضامین کی طرح ان کے اس مضمون میں بھی نشتریت زیادہ نہیں ابھر سکی ہے بلکہ اسلوب کی شگفتگی سے ہم آہنگ ہو کر حد درجہ قابل برداشت ہے۔ لطیف و شگفتہ اسلوب اور الفاظ کی نشست و موزونیت کے سبب سجاد حیدر یلدرم کی تحریروں میں شاعری کا سا لطف محسوس ہوتا ہے۔ انہیں حیثیت و جذبات انسانی کی نقاب کشائی میں ملکہ حاصل ہے۔ سجاد حیدر یلدرم کے انشائیوں میں فکر کی گہرائی کے ساتھ کہیں ہلکا پھلکا اور بعض جگہ تیکھا طنز محسوس ہوتا ہے۔
جو قاری کو مسکرانے کے لیے مجبور کر دیتا ہے۔ بطور مثال پیش ہے ان کے ایک مضمون زیارت قاہرہ کا یہ مختصر اقتباس: جس قہوہ خانے میں گھس جائیے، جس ٹراموے پر سوار ہوجئے، ایک حبشی زادہ شب رنگ کے پہلو میں ایک ترک سمنبر بیٹھا ہوا ہے۔ شب دیجور اور صبح صادق ایک ہی میز پر کھانا کھا رہی ہیں۔ مختصر طور پر کہا جا سکتا ہے کہ سجاد حیدر یلدرم کی تحریروں میں طنز و مزاح کی جو چاشنی اور لطیف ظرافت ہے، وہ ان کی ظریفانہ مذاق کی غماز بھی ہے اور ان کی نثر کے اثر کو دو آتشہ بھی کر دیتی ہے۔ عزیز طلباء، آج کے اس پروگرام میں ہم نے اردو کے معروف طنز و مزاح نگاروں پر شروع کی گئی سیریز کی تیسری قسط میں سجاد حیدر یلدرم کے بارے میں بات کی۔ آج کے سبق میں اتنا ہی، ملتے ہیں پھر کسی نئے عنوان کے ساتھ۔ شکریہ۔